السلام علیکم۔ میں اپنے پروگرام نظرہ کے ساتھ خالد مصطفیٰ کینیڈا کیلگری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کے اندر میرا جو ٹاپک ہے وہ مین ہے 9 مئی کا واقعہ۔ دیکھیے، کسی بھی ایشو کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے روٹ کاز۔ ہمیشہ ایشو کے پیچھے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا سبب کیا ہے۔ عمران خان صاحب پہلی دفعہ سچ بولے اور اچھا بولے کہ انہوں نے اپنے جی آئی ٹی کے اندر بتایا کہ بھائی اس کے پیچھے ان کی جب انہوں نے بے عزتی کی رینجرز نے تو لازم بات اس کا ریئیکشن ہونا تھا۔ یہ تو بالکل جینوئن سی بات ہے۔ ہمیں بھی افسوس ہوا کہ یار ایک چلو وزیر اعظم نہ صحیح، ایک عام آدمی اس کو گریبان سے پکڑ کے جب لے کے جا رہے ہو تو اس کا ریئیکشن تو ہوگا، ظاہر لازمی بات ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پھنسایا گیا اس کیس کے اندر، میں تو یہ کہوں گا صاف بات، کیونکہ یہ وہ ہے جس طریقے سے پولیس کسٹڈی میں قتل ہو جاتے ہیں نا، تو کسی اگر لیڈر کو پھنسانا ہے نا تو وہ بھی اسی طریقے سے پھنسایا جاتا ہے جیسے بھٹو صاحب کو پھنسایا گیا تھا۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب کی عقل پہ پتہ نہیں کیا پردہ پڑ گیا ہے، وہ سوچتے کیوں نہیں ہے، ان کو اس طریقے سے ٹریپ کیا جا رہا ہے، وہ اس جال کے اندر خود بخود ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کو دھمکی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسی لیے کہ وہ تو ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ اب وہ کورٹ کے اندر ان کے خلاف ایک اور وہ ہو گئی کہ ہاں یہ تو ہمیں وہ دھمکیاں دے رہا ہے اور گورنمنٹ کے کاموں کے اندر مداخلت کر رہا ہے، تو یہ اور سیریس ہو گئی بات۔ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ بھی نکلتا کہ واقعی یہ بات صحیح تھی۔ اصل میں عمران خان صاحب کو جو سمجھانے والا ہے نا وہ اناڑی ہیں۔ ایک تو ان کے جو جتنے بھی ساتھی تھے نا ان کے اندر کوئی بھی سنسیئر نہیں تھا۔ تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں سوائے اس کے جو فیصل باڈا ہے نا، یہ ایک بندہ اچھا لگتا مجھے کہ یہ کم از کم وفادار تو ہے نا، باقی تو بھاگ گئے سارے، جتنے بھی تھے سارے کے سارے بھاگ گئے۔ تو ایک صاحب ہیں جو نام میں نہیں لے سکتا ان کا، لیکن ماتھے پہ تلک لگا کے اور بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح، اور جناب علی وہ کہ میں یہ کیا، پاکستان کی آرمی بہت گندی ہے، اور یہ بھائی تمہیں، اور ایک اور بھی ہیں میجر عادل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ لوگوں کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ آپ نے اس کے تھرو، آرمی کے تھرو ہر آسائش اور آسانی حاصل کی، اور اب آپ اس کو برا کہتے ہیں۔ اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ، اور پھر گندی لینگویج استعمال کرنا۔ ابھی میں نے سنا کہ واڈا صاحب اور عادل صاحب کے اندر بڑی زبردست لڑائی ہوئی، تو یہ تو آپ کو جو معاشرہ ہے نا یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ معاشرہ کس نچلی سطح پہ چلا گیا۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو رہی، یہ سب کے لیے بری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پہلے تو بھائی اب عمران خان صاحب کو خود ہی اپنے اس چنگل، جو گورنمنٹ کا چنگل ہے نا پھنسانے کے لیے، اس میں سے خود نکلنا پڑے گا۔ اور وہ بالکل سملیرٹیز اگر آپ دیکھیں تو بھٹو کا جو کیس تھا نا اس کے اندر بھی ایسے ہی ہوا تھا، 9 پارٹیاں ہو گئی تھیں ایک ساتھ، ابھی بھی 9 پارٹی ہیں، اور ایک آدمی کو ٹریپ میں لے لیا تھا انہوں نے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی طرفداری کرتا ہوں عمران خان صاحب، بہرحال جیسا ان سب میں تو اچھا ہے نا، مطلب جو زرداری ہوئے یا شباز اور نواز وغیرہ سب، یہ مولانا، ان سب میں تو یہ بہتر ہے ویسے، لیکن اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اور دوسرے ساتھی اب یہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے مطلب اس جو جنرل تھا اس کے کہنے پہ، باجوہ کے کہنے پہ تمام آدمی لیے، اسی کے کہنے پہ میں حیران ہو گیا جب انہوں نے یہ بتایا کہ میں روس جو گیا تھا تیل لینے کے لیے، تو وہ ان سے پرمیشن میں نے لی تھی چیف آف دی، بدقسمتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو کہتا ہے الیکٹڈ لیکن واقعی وہ سلیکٹڈ تھا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو پرمیشن لے کے گیا تھا۔ بھائی اگر آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ اتنا بڑا چارج نہ سنبھالیں پلیز۔ آپ کو تو بولڈ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کیا کمی تھی؟ آپ پاکستان، چلو پاکستان رہنا چاہتے ہیں، آپ رہیں، اب وہ خاموشی سے رہیں، لیکن اس طریقے سے لوگوں کو برباد نہ کریں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس شخص نے اپنی شخصیت کو کس طرح مسخ کیا ہے، صرف میک اپ، پاؤڈر، سرخی لگا کے، عورتیں بازی کر کے اپنے آپ کا قد بڑھایا ہے، اور کوئی بات نہیں، انہوں نے، میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی بھی کام کیا ہے عوام کے لیے۔ اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یار میں نے پچھلے 13 مہینے سے دیکھا کہ یار لوگوں کو کس طرح پرابلم ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا نا کہ پولیس کیا کرتی ہے، تو اگر آپ یہ اپنی اس کے اندر حکومت کے اندر 4 سال کے اندر ایک اسٹیپ تو لے لیتے ہیں، کچھ تو ایک سپاہی کو بھی سزا دے دیتے یا کسی بڑے آدمی کو بھی سزا دے دیتے، تو میں کہتا ٹھیک ہے،
اسٹارٹ تو ہوا, آپ نے تھوڑی بہت کوشش کی, میں مانتا ہوں بینکوں میں تھوڑی سی بہتری آئی اور بھی کام, لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت خراب ہے اور اس کو ٹائم چاہیے سدھارنے میں. لیکن بہرحال اب آپ سے غلطی بھی ہوئی, 9 مئی کا تو آپ کی ذمہ داری اتنی نہیں بنتی. یہ جواب جو آپ نے ڈی آئی ٹی کو اب دیا نا, جس وقت کی گرفتاریاں ہو رہی تھی نا, اسی وقت آپ بولڈلی کہتے خبردار اگر مجھ پہ الزام ایسا لگا رہا ہو ٹھیک ہے میں حاضر ہوں, مجھے لے جاؤ جیل میں. لیکن ختیجہ کو اور وہ جو تھی کون تھی وہ مزاری کی جو بیٹی تھی ایمان مزاری, اس کو رہا, مزاری کو بھی رہا کرو, سب کو بے عزتی کسی کی نہ کرو, خود اپنے پر لے لیتے آپ تو آپ لیڈر بن جاتے. لیکن آپ نے ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی تک آپ ایک دن کے لیے جیل نہیں گئے, آپ اتنا ڈر کے مارے, اور آپ کی بیوی نے آپ کو الٹی کالی ٹوپی پہنا دی ہے. وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ وہ بہت بڑی جادوگرنی ہے, معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں, اس کو جو بلاؤ نے یہ بتایا کہ بھائی اگر یہ کالی ٹوپی پہنو گے تو اس کو پھانسی نہیں لگے گی. یہ ہے مین کانسیپٹ جو ہے نا, کہ کالی ٹوپی پہنائی جاتی نا اس کو پھانسی سے پہلے. اب وہ بھلے جھوٹا کیس ہو یا سچا کیس ہو آپ چھوڑ دیں, ٹرکی کے اندر بھی وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی تھی جھوٹ کیس کے اندر. تو یہ تو دنیا میں ہوتا ہے. اور اگر یہ سمجھیں کہ آپ امریکہ حمایت کر لے گا اور آپ کی بیگم جو ایکس وائف ہیں وہ حمایت کریں گے, ناٹ پاسبل, ناٹ پاسبل. اللہ تعالیٰ سے تو دعا مانگ سکتے ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے مشکلات کو حل کرے. اور لیکن میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ آپ گھڑی کا مسئلہ حل کر لیں پہلے ہی, اس کو پیسے دے دلا کے اسے واپس لے کے گورنمنٹ کے خزانے جمع کرا دیں گھڑی کو. وہ لوگ اچھے ہیں گھڑی والے جو نا جنہوں نے خریدی ہے نا, وہ اتنے برے نہیں ہیں. اگر آپ تھوڑی سی بات چیت کر کے دیکھیں نا, کیونکہ آپ تو بات کرنا پسند نہیں کرتے کسی سے, تو آپ کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ جو اس کا جو ہے ٹرسٹ کا جو مسئلہ جو آپ کہتے ہیں مجھے ٹرسٹ ہے, یہ تو بیکار ہے, یہ تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے اس میں, اور کتنا فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ تو بتا دیں. بھائی آپ اس کو اپنا اور بیگم کا نام نکلوا دیں, لوگوں کو یہ تو بتا دیں کہ بھائی میرا کوئی لالچ نہیں ہے, آپ سمپل نام نکلوا دیں, پھر لوگوں کا اعتماد بڑھ جائے گا نا. ابھی تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, ایک دن کے لیے آپ جیل نہیں گئے, آپ نے اپنے جو ساتھی تھے ان کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی, لوگ چھوڑ کے چلے گئے, کوئی بھی نہیں واپس آئے گا. اب دیکھ لیں جس طریقے سے وہ خٹک صاحب پرویز جو وہاں کے پشاور کے ہیں, وہ کتنا وہ کہہ رہے تھے میں تو میں ہوتا تھا کہ یار یہ مر نہ جائے آپ کے چکر میں, لیکن بھائی وہ تو بہت خطرناک آدمی نکلا. وہ تو کہتا ہے کہ میں نے بنایا اس کو, عمران خان کو. تو یہ شرم کی بات ہے, اس طرح لیڈر بنتے نہیں ویسے, اس طرح آپ بننا چاہتے ہیں نا. ہاں بن بھی سکتے ہیں اگر آپ سنسیئرلی کام کریں اپنی عوام کے لیے. آپ کو دنیا کی ہر خوشی مل گئی یار, 2 بیٹے مل گئے, 1 بیٹی مل گئی, اور دولت, عزت, شہرت, ہر چیز مل گئی, تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. اور آپ پیسہ تو لے آئے ہیں, آپ کچھ گورنمنٹ کو دیں پیسہ, کچھ خیرات کریں. اور یہ جو پیرنی ہے نا, جو یہ اس کے شر سے محفوظ رہیں. یہ جادوگرنی ہے, یہ آپ کو پھانسی پہ لگوا کے, اللہ نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الفاظ بھائی میں خود نہ کر کسی کے لیے کہوں, لیکن بہرحال جو ہونے والی بات ہے وہ تو نظر آ رہی صاحب بات. اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس نے شوہر کو چھوڑ دیا, جو پوتے والی اور نواسے والی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے معاشرے میں تو جس کے دادی اور نانی بنی ہوئی ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں ویسے چلو آزادی کر لے, جو مر جائے کر لے, وہ تو خود ہی اسے جواب دینا اللہ کو. لیکن وہ پھر دوبارہ تو شادی کر لے گی آپ کے جاتے ہی دنیا سے, اللہ نہ کرے. میں تو آپ کے دعا کرتا ہوں آپ کی صحت اور زندگی کے لیے, اور آپ کی سب سے زیادہ جو دعا کرتا ہوں, اور لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی عقل کے لیے دعا کریں. کیونکہ ایک تو پٹھان بھی ماشاءاللہ سے, پٹھانوں کو برا میں نہیں کہہ رہا ہوں, معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ہے. اب وہ دونوں چیزیں ہیں, اب پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ کہنا پڑتا ہے پنجابی بھی اور پٹھان بھی ہیں, 2 پی ہیں, 1 پی اور ہو جائے 3 پی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی. بہرحال تو خیر مذاق کی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے حل کرے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور اپنے قیمتی کمنٹس دیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے. خدا حافظ.